منیر اکرم صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج ہی یعنی کہ اگلے چند گھنٹوں تک ایران کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا، تو یہ ویسے ہی انہوں نے روٹین میں ایک سنسنی خیز قسم کا بیان دیا ہے، یا آپ کے خیال میں اس کے پیچھے ان کی کوئی انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے؟ جی میرے خیال میں کچھ اس کی بیک گراؤنڈ تو ہوگا ضرور، پر یہ صحیح ہے یا غلط ہے، معاہدہ اگر ہوتا ہے، معاہدہ ہونا تو بڑا ناممکن نظر آ رہا ہے اس وقت، کیونکہ ایرانی اب تک ڈیلیگیشن نے انہوں نے منظوری تو نہیں دی ہے کہ وہ آئیں گے دوسرے دور کے لیے، پر اگر معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو معاہدہ میرے خیال میں صرف یعنی سیز فائر کی ایکسٹینشن شاید ہو جائے، اور کچھ یہ جو ہرمز اسٹریٹ کی جو مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں شاید اس پر ہو جائے، پر یہی نظر آتا ہے۔ اس سے زیادہ کرنے یعنی کہ پورا کمپریہنسو معاہدہ ہونا اس وقت تو بہت ناممکن نظر آ رہا ہے مجھے حالات میں۔ جی آصف درانی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ صرف سیز فائر میں ایکسٹینشن ہوگی، یا جس معاہدے کی طرف ٹرمپ صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ معاہدہ ہو جائے گا؟ جی یہ بڑا مشکل ہے کہنا، جیسے امبیسڈر منیر اکرم صاحب نے فرمایا، یہ فی الحال تو جو حالات اور شواہد ہیں وہ تو فوری طور پہ کسی قابل قبول معاہدے کی شکل میں تو آصف نظر آپ نہیں کی آ رہے آواز ہیں، نہیں آ رہی۔ لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ جی ابھی آ رہی ہے۔ میں ریپیٹ کر لوں، جیسے کہ منیر اکرم صاحب نے صحیح کہا کہ اس وقت معاہدہ ہونا تو مشکل نظر آتا ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ پروسیس جو ہے وہ جاری ہے۔ ایران نے جو ہے وہ ان کے اسپوکس پرسن نے جو آج اناؤنس کیا کہ ان کا ابھی جانا یقینی نہیں ہے، تو اس میں بھی بات یہ ہے کہ وہ بات چیت کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ کس حد تک ہے، اب ہمیں جو کچھ اب تک معلوم ہے اباؤٹ دا نیوکلیئر میٹیریل، اور امریکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ سارا اس کے پاس چلا جائے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس میں جو اصل چیز جہاں پھنس سکتی ہے جو بات، وہ یہ ہے کہ کسی تھرڈ کنٹری کے پاس ہونا چاہیے۔ ایران نے جو ہے یہ 60% جو ہے یہ ری ایکشن میں کیا تھا جب امریکہ نکل گیا تھا جے سی پی او سے، تو اس لیے ایران اگر واقعی دوبارہ جے سی پی او میں جاتا ہے یا معاہدہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں ایران کو صرف 3.67% انرچ یورینیم پہ ہی اکتفا کرنا ہوگا، اور وہ این پی ٹی کے جو ہے پروویژنز کے مطابق بھی ہے انڈر آرٹیکل 4۔ تو اس لیے میرے نزدیک اس وقت یہ ہیگلنگ چلتی رہے گی، لیکن میرے خیال میں بیہائنڈ دا سین جو بات چیت بڑی ہیکٹک ایکٹیویٹی جو ہے اس کے ہونے کا امکان، اور میرے خیال میں ہو بھی رہی ہے۔ جی جنرل زاہد محمود صاحب، پاکستان کے جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے ایران میں 3 دن گزارے، اور انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس کے مطابق آج بھی ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پہلے دونوں راضی تھے، ایران بھی اور امریکہ بھی، سیکنڈ راؤنڈ کے لیے، پھر اچانک ایران جو ہے اس کی پوزیشن میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس وقت حامد میر صاحب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دس از ناٹ این آرڈنری کانفلکٹ جی، یہ کوئی افریقہ کے ٹوٹسیز اور ہوٹیز کا لڑائی تو ہے نہیں جی، دس از اے سیریس کانفلکٹ 47 ایئرس۔ کمپریہنسو ڈیل کی طرف اگر ہم نے جانا ہے تو اس کو ان آل انکمپسنگ اس چیز کو اگر لے کر جانا ہوگا۔ اب ایران کو بھی پتہ ہے، ایران نے بہت سیکریفائس کیا ہے، کیپیٹیشن ہوئی ہے، 12 سے 13 سال لگیں گے ری بلڈنگ میں، اراؤنڈ $270 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ تو ابھی دس از دیئر لاسٹ چانس۔ اگر فرض کرے ایران ایک ڈیل کر بھی لیتا ہے، آلریڈی مسٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے، اس کو جانے میں بڑی دیر لگی۔ آج اگر آپ کالباغ صاحب کا بیان سنے تو انہوں نے کہا کہ Americans will have to win Trump will have to win the trust of the people of Iran۔ سو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، دس از ناٹ اے اسمال ڈیمانڈ۔ تو وہ بڑے ایکشن چاہتے ہیں، لارجر ایک کمپریہنسو پیس پلان چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ 7-8 منتھس کے بعد پھر وہ چڑھ دوڑے۔
اس کا ایران کو خوف یہ کہ پھر ایسا رسپانس وہ جنریٹ نہیں کر سکے گا جو اس وقت اسٹریٹجیکلی ابھی ہرمز سے پکڑ کے انہوں نے رسپانس جنریٹ کیا ہے, انہوں نے چوک کیا ہوا ہے. اس وقت ورسٹ انوائرمنٹ ہے ان سائڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, سیریس ڈس اپروول ٹو دا وار, اور اس سے برے حالات یا بری انوائرمنٹ ٹرمپ کے لیے نہیں ہو سکتی جو اٹیک انہوں نے کیا ہے ایران پہ. تو ہو سکتا ہے 7-8 منتھس کے بعد ایک نئی انوائرمنٹ ہو, مڈ ٹرم ہو چکے ہوں, ڈفرنٹ رزلٹ آ چکے, تو وہ ایران بھی اب اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اس کے لیے بارگیننگ کے لیے اس کے پاس دو ہی تو چیزیں ہیں جی, ایک ہرمز ہے اور اس کے بعد نیوکلیئر کا یہ جو مٹیریل ہے اس کو وہ بارگین میں کریں گے. تو پروبیبلی وہ اس اپرچونٹی کو لوز نہیں کرنا چاہتے. سیکنڈلی منیر اکرم صاحب اور درانی صاحب بہتر کومنٹ کر سکے, اس وقت ایک انہوں نے ٹیبل امپروو کرنا ہے. اگر یہاں سے وہ بیک فٹ پہ جلدی چلے گئے تو آئی تھنک دے ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ میکسیمم کہہ لیں یا بیٹر آف, جو آف ریمپ کے لیے ان کو چیزیں چاہیے وہ مل نہیں سکے گی. تو اس لیے وہ ذرا اس وقت جیسچرنگ پوسچرنگ کر رہے ہیں, بٹ پروسیس از انٹیکٹ. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ہمیں دونوں اینڈ نہیں دیکھنی چاہیے کہ ڈیل ہو جائے گی یا کولیپس ہو جائیں گے. دونوں سے بالا نظر ہو کے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ پروسیس از انٹیکٹ اینڈ تھنگز آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. باقی یہ وار میں چیزیں چلتی رہتی ہے, کبھی بلاکیڈ, کبھی ناراضگی, خوشی, یہ بہتر ہو جائیں گی چیزیں. آئی ایم ویری ہوپ فل. اچھا منیر اکرم صاحب, ایک وجہ یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ جب ایران نے آبنائے ہرموز کو کھولنے کا اعلان کر دیا تو ٹرمپ صاحب نے کہا جی کہ ہم اپنا جو بلاکڈ ہے وہ بھی ختم نہیں کر رہے, اور پھر ایک جو ایرانی جہاز جو چائنا سے آ رہا تھا اس کو انہوں نے قبضے میں لے لیا, اور اس پہ چائنا کا جو ریئیکشن آیا وہ بڑا سخت ہے. چائنا نے کہا کہ چائنا وائسز کنسرن اوور یو ایس سیزر آف ایرانین کارگو شپ ارجز فردر ٹاکس, یعنی کہ چین کا امریکہ کی طرف سے ایرانی پرچم والے کارگو جہاز کو روکنے پہ اظہار تشویش اور آبنائے ہرموز کی صورتحال کو حساس اور پیچیدہ قرار دیا ہے, اور صورتحال کو مزید پیچیدہ بنانے سے کہا ہے کہ گریز کیا جائے اور جنگ بندی اور مذاکرات کو برقرار رکھا جائے. تو منیر اکرم صاحب, چائنا جو ہے اس نے ایک طرف امریکہ کے رویے کی مذمت بھی کیا ہے, دوسری طرف اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات کو جاری رکھا جائے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو چائنا کا جو اصرار ہے کہ مذاکرات جاری رکھے جائیں, تو کیا ایران جو ہے وہ چائنا کی جو اصرار ہے اس پر کوئی کان دھرے گا؟ جی ضرور. چائنا کا جو انفلوئنس ہے ایران میں وہ کافی اہم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ بھی جب ایرانی ڈیلیگیشن آیا تھا انہوں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ چین نے بھی ان سے بات کی تھی, اور چین نے بھی پاکستان کی طرح ان سے کہا تھا کہ آپ آئیے, یہ جو پہلا دور ہوا تھا اسلام آباد میں اس کے لیے آپ آئیں. تو ایران نے چین کی بات ضرور اس پہ وزن ہوگا, پر اس وقت جیسے آپ نے ذکر کیا, مسئلہ جو کھڑا ہو گیا ہے وہ یہ امریکن بلاکیڈ کا, اور امریکن بلاکیڈ ہونے سے پھر ایران نے واپس ہرموز کے اوپر جو ٹریفک ہے اس کو پھر بند کر دی ہے. تو یہ میرے خیال میں سب میں, یعنی کہ امیجیٹ جو مسئلہ ہے, یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ان کے سامنے یہ امیجیٹ مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ہوگا. اور شاید ہمارے سربراہوں کی ٹرمپ صاحب سے اور ایران سے بات چیت کچھ ہوئی ہو اس کے اوپر. اگر اس کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو شاید ایرانی آ جائیں, پر ان حالات میں جب ان کا جہاز پکڑا گیا ہے, جو ان کے اوپر امبارگو بلاکیڈ لگایا گیا ہے, تو ان کا رویہ یعنی کہ مختلف ہو گیا ہے, اور انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے اس وقت.